حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 فروری جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 3 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے نمائندوں اور پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات کی۔ 22 فروری کو ہم نے آپ کو بتایا کہ ان فریقان کے درمیان ایک بہت بڑی اور اہم میٹنگ ہوئی، جس میں علاقے کی سیکیورٹی، دونوں ملکوں کے اقتصادی اور معاشی تجارتی تعلقات پر تفصیلی میٹنگ ہوئی، جو کہ بڑی خوش آئند ہے۔ ترجمان اسلامی امارات افغانستان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ایک بیانیہ جاری کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 22 فروری دن کو پاکستانی وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد پاکستانی اعلیٰ سطح وفد نے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا عبد الغنی برادر صاحب سے ملاقات کی۔ ملا برادر احمد صاحب نے اس ملاقات کے بعد پاکستانی وفد اور افغان فریقین کے درمیان تفصیلی ورکنگ میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ کیا ہوئی، اس میں کون کون شامل تھا اور اس کا مین ایجنڈا کیا تھا، جس میں افغان وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد صاحب، وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب، وزیر خارجہ مولوی عامر خان متکی صاحب اور چیف آف انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ محترم ملا عبد الحق وسط صاحب نے شرکت کی۔ اور اس ملاقات میں دونوں طرف کے سیکیورٹی خدشات، ہمارے خطے میں ڈرون پروازوں پر مسلح اپوزیشن کی سرگرمیوں پر واضح گفتگو اور تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان راہداری، اقتصادی اور تجارتی مسائل کو سیاسی مسائل سے علیحدہ رکھنے پر زور دیا گیا اور اس پر فیصلہ کیا گیا۔ آخر پر دونوں فریقین نے مسائل کو بات چیت اور فہم و تفہیم کے ذریعے حل کرنے اور سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے اور مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں حج و عمرہ نیشنل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں حجاج کے وفد کو حج کے لیے بھیجے جانے اور ان کے رہنے کا بندوبست، ان کی صحت کے ایشوز کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ حاجیوں کے لیے کلینک لائسنسز، ٹرانسپورٹیشن، فوڈ کے متعلق مشاورت کی گئی اور حاجیوں سے رقم اکٹھی کرنے اور اسے منتقل کرنے کے طریقہ کار پر تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد حتمی اور ضروری فیصلہ لیا گیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے سال اسلامی امارات افغانستان کی طرف سے حاجیوں سے حج کے لیے اکٹھی کی جانے والی رقم، حج کے معاملات حل کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی وہ حاجیوں کو دوبارہ واپس کی گئی، کیونکہ یہ ان کی امانت کے طور پر اسلامی امارات افغانستان کے پاس تھی اور انہیں یہ امانت واپس کی گئی۔ اسلامی نظام میں آپ کو 1-1 روپے کا آپ کے حکمران حساب دیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے جنرل ڈائریکٹر آف پاسپورٹ مولوی عبد الکریم حسیب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے 6 ماہ میں 150 کے قریب کمشنرز کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی فائلیں کیسز عدالتی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہیں اور انہیں قانون کے مطابق مکمل سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے تمام تر ہم وطنوں کے لیے آن لائن پاسپورٹ رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے اور تمام تر ہم وطن اپنے آئی ڈی کارڈ کے مطابق اپنے اپنے صوبوں کے حساب سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ رجسٹریشن کا عمل اگلے بدھ سے مکمل طور پر سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ آگے بات کریں گے، وزارت داخلہ نے بتایا کہ صوبہ تہار پولیس ہیڈ کوارٹر نے علاقے سے 120 کے قریب نشے کے شکار مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو 2 مختلف ہیلتھ سینٹرز میں علاج کے لیے داخل کروایا، جہاں پر ان کا مکمل علاج کیا جائے گا اور انہیں نشے کی عادت سے چھٹکارا دلوا کر عام زندگی کی طرف واپس لوٹایا جائے گا۔ آگے بات کریں گے، افغان وزارت داخلہ نے پچھلے ماہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹس کا قیام عمل میں لایا تھا، جس کا مقصد ملک کے اندرونی علاقوں میں جو چھپے دہشت گرد ہیں اور جو بڑے
مسلح اور بہت بڑے گروہ ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اسپیشل فورس یونٹ بنائے گئے، اور اس کے متعلق ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی ان یونیفارمز کو استعمال نہ کرے یا کوئی ان سیکیورٹی فورسز ان سیکیورٹی یونٹس کے یونیفارم کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو نقصان نہ پہنچائے، تو وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہم وطنوں سے گزارش کرتے ہیں اور ان کو یہ پیغام جاری کرتے ہیں کہ کوئی بھی شہری اس فورس کے یونیفارم کو نہ پہن سکتا ہے اور نہ ہی اس کا استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے، اس سے مکمل اجتناب کرے، اور تمام تر کپڑے کا کام کرنے والے تمام تر تاجر اس کپڑے کو بیچنے اور خریدنے سے گریز کریں اور اس کپڑے کو نہ خریدیں نہ ہی اس کو بیچیں، اس کو صرف سیکیورٹی اہلکار اور سیکیورٹی معاملات کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق قانونی گرفت میں لیا جائے گا اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ اسلامی امارات افغانستان علاقے میں اور اپنے ملک میں وہ تمام تر معاملات اپنی عوام کے لیے حل کر رہے ہیں اور علاقے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب پورے ایشیا میں تمام تر ایشیا ممالک کو اسلامی امارات افغانستان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت آپ خود بھی دیکھیں گے جب تقریباً 1 سے 2 سال بعد آپ اسلامی امارات افغانستان کا ایک خاص مقام ہوگا، کیونکہ جس طرح وہ اپنے علاقے میں اپنے ملک میں اپنی عوام کے لیے اور تمام تر ایشیا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہے ہیں، اپنے فیصلے کر رہے ہیں، دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر خود کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اسلامی امارات افغانستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک تو ان کے اپنے لوگ بدنیت نہیں ہیں، اور دوسرا اسلام کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔